بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور پلیٹ فارم ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ یہ ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پارٹ نمبر 8، اور ہم پیج نمبر 92 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے، کہ جس کی ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت پر خصوصی نصوص۔ تمہید، سب سے پہلے لکھا ہے تمہید، لکھا ہے کہ یہ بات ہم نے اپنی بہت سی کتابوں میں درج کی ہے کہ ہر امام پر واجب ہے کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے امام کی امامت پر نص فرمائے، نون صاد، تاکہ ماننے والوں کو اپنے بعد والے امام کے بارے میں علم ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، حقیقت آشکار ہو جائے، اور لوگ جہالت و ضلالت میں نہ پڑیں۔ اس حکم شرعی کو ایسے ہی چھوڑ دینا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس پر حق و باطل، ایمان و کفر، ثواب و عتاب اور جنت و جہنم کا مدار ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح السند حدیث میں آیا ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ یعنی جو اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا ہو تو وہ جہالت کی موت مرا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں 7 صحابہ کرام سے مروی ہے، اور ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی احادیث و اسماء صحاح میں موجود ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحاح کے مؤلفین کے نزدیک یہ مستند راوی ہیں، اور وہ یہ ہیں: حضرت زین بن ارقم، عامر بن ربیعہ، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن خطاب، اویمر الف واو یہ میمر اویمر بن مالک المعروف ابو دردہ، اور معاذ بن جبل، اور معاویہ بن ابی سفیان۔ ان کی روایات متعدد ہیں، ان میں تھوڑا بہت لفظی اختلاف ہے، ورنہ ان سب کا معنی مطلب ایک ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر، کچھ تھوڑا سا بسپرنٹ تھا، سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے فرمایا، ترجمہ کہ پیج 93 پہ ہم آ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا نیتن جاہلیتن۔ معاویہ نے مرفوعاً روایت کی ہے، معاویہ نے، کہ من ماتا بغیر امام ماتا، یہ وہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت کے الفاظ یہی ہے، بالکل وہی چیز بار بار سامنے ریپیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ عربی کے الفاظ میں کہیں نہ کہیں کوئی جو اعراب ہوتے ہیں، تو اس کی احتیاط کی وجہ سے میں اس کو ریپیٹ کم کرتی ہوں۔ ایک اور اسی طرح 3-4 روایاتوں میں یہی لکھی ہوئی ہے عربی میں دعا۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ ملا علی قاری نے خاتم الجواہر المزیت میں لکھا ہے کہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول، یعنی من ماتا ولم یعرف والا، کا معنی یہ ہے کہ جاہلیت کی موت وہ مرا کہ جو اپنے زمانے کے مقتدا و پیشوا کی معرفت کے بغیر مرا۔ ایک اور روایت کے الفاظ میں کچھ یوں ہے کہ مطلب حضرت عباس، ایک کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابن عباس کی روایت سے الفاظ ہیں، پہلے جو الفاظ ہیں وہ وہی ہیں، من ماتا بغیر امام ماتا یہ والا، اس کے بعد پھر حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ من ماتا لیسا علیہ امام ماتا معنتن جاہلیتن، بات وہی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اور معاویہ بن ابی سفیان سے بھی یہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ مروی ہے، جو کہ کنز الاعمال میں ہے۔ یہ حدیث اہل سنت کے 70 سے زیادہ مصادر میں موجود ہے۔ اس کے راوی وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں کہ جن کا کلام اہل سنت کے نزدیک قابل قبول ہے۔ امید ہے کہ اب ہمارے قارئین پر واضح ہو گیا ہوگا کہ امامت کا عقیدہ کتنا اہم ہے۔ اور اب ہم پیج 94 پہ آ رہے ہیں۔ اور امام سے جہالت کا کفر، گمراہی شمار ہوتی ہے۔ گزشتہ مباحث میں بیان ہو چکا ہے کہ امامت آج تک جاری و ساری ہے، اور ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی المنتظر علیہ السلام ہیں، کہ جو
قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے اور رب زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ اس طویل بحث سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ حق سب پر واضح ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمانوں کو اس حدیث کا علم نہ ہو اور وہ اس کے اتنے زیادہ مصادر کو نہ جانتے ہوں کہ جنہیں ملاحظہ کر کے صرف متعصب اور ہٹ دھرم ہی انکار کر سکتا ہے۔ اے کاش اہل سنت اس حدیث کے مطابق موقف اختیار کرتے۔ اگر ان کا زمانے کا امام ہے تو وہ کون ہے کہ جس کی معرفت و بیعت انہیں جہالت و ضلالت کی موت سے بچائے گی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ وہ لفظ امام زمانہ سے بنی امیہ کے سرکش حکمران یا بنی عباس کے فراعنہ فیر الف عین نون ہے کو مراد لیں؟ سوالیہ نشان۔ لیکن کیا اس سے مراد وہ حکمران ہیں کہ جو آج اسلامی ممالک پر حکومت کر رہے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ میں یقین نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان ہو اور پھر یہ اعتقاد رکھے۔ رہے شیعان اہل بیت علیہم السلام تو وہ اس حدیث کو صحیح و ثابت شدہ احادیث میں شمار کرتے ہیں اور اس پہ ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے، اس لیے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے مختلف طرح سے اپنی عقیدت والہانہ لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے ہر امام علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے فوراً بعد دوسرے امام کو تلاش کیا اور اس کی ذات پر ایمان رکھا تاکہ وہ جہالت کی موت نہ مرے، اور آج بھی امام مہدی علیہ السلام کے موجود ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور انہیں اپنے زمانے کا امام مانتے ہیں، جیسا کہ اس پر تفصیل کے ساتھ میں نے اپنی کتاب الامام المہدی من المہد الی الظہور میں بیان کر چکا ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے نصوص خاصہ، نون سواد واو سواد زیر اور خاصہ خ الف سواد ہے۔ اب ہم اپنے قارئین کی خدمت میں وہ خصوصی نصوص پیش کرتے ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام اور خلیفہ برحق ہیں۔ نمبر 1، سدید السیرفی سین دال یہ رے صدیر السیرفی الف لام سواد یہ رے فے چھوٹی ہے سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کا کوئی ایسا بیٹا ہو کہ جس میں وہ اپنی سیرت و صورت کو شمائل کی جھلک دیکھتا ہو، اور میں اپنے اس بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھتا ہوں کہ یہ صورت و سیرت اور شمائل میں میرے جیسا ہے۔ نمبر 2، ابی الصباح کنانی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت امام ابو عبداللہ الصادق کو چلتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا؟ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں خدا بند متعال نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں بھی درج کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے کہ حضرت جابر بن یزید جعفی سے روایت ہے کہ اس نے امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب آپ علیہ السلام سے حضرت قائم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اپنا دست مبارک حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر پھیر کر فرمایا کہ خدا کی قسم یہ قائم آل محمد ہیں۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے عین سین نون یہ سین ہے۔ انیسہ نے کہا کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام دنیا سے انتقال فرما گئے تو میں امام ابو عبداللہ صادق کی خدمت میں گیا اور میں نے انہیں یہ حدیث سنائی تو آپ نے فرمایا کہ جابر نے تم سے سچ کہا ہے۔ پھر فرمایا شاید تمہارا خیال یہ ہو کہ ہر پہلے سے بعد والا امام قائم نہیں ہو سکتا، حالانکہ ہوتا ہے۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ ہے کہ حشام بن سالم نے حضرت جابر بن یزید یہ لکھا ہے جعفی جے این فے چھوٹی ہے سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے بعد قائم یعنی دین خدا کو قائم کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے حضرت ابو عبداللہ صادق علیہ السلام پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ خدا کی قسم یہ قائم آل محمد ہے۔ پیج نمبر 96 پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ پانچواں پوائنٹ حضرت محمد مسلم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو جعفر امام محمد بن علی
الباقر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں موجود تھا کہ ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام آئے. ان کے سر مبارک پر چوٹی تھی اور ہاتھ میں ایک عصا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا، اس طرح نہ کھیلو. پھر مجھ سے فرمانے لگے کہ اے محمد میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں، ان کی پیروی کرنا اور ان کے علم سے روشنی لینا. خدا کی قسم یہ وہی صادق ہیں کہ جن کی صفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے انورٹڈ کاما کہ ان کے شیعہ دنیا اور آخرت میں منصور و ظفر یاب ہوں گے اور ان کے دشمن دنیا و آخرت میں ہر نبی کی زبان سے ملعون ہوں گے انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ اس پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرائے اور آپ کا چہرہ خوشی کی وجہ سے گلاب کی طرح کھل اٹھا. اس کے بعد حضرت ابو جعفر علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان سے سوال کرو. میں نے ان سے پوچھا کہ اے فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے ہنسا جاتا ہے؟ امام صادق نے فرمایا اے محمد عقل و حکمت کے سرچشمے دل سے پھوٹتے ہیں اور غم جگر میں پیدا ہوتا ہے. ہوا یعنی آواز پھیپھڑوں سے نکلتی ہے اور ہنسی تلی میں پیدا ہوتی ہے. اس پر میں نے کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کا بوسہ لیا. اب چھٹا پوائنٹ ہے کہ حمام میم الف میم بن نافع نون الف فے عین سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جب تم مجھے نہ پاؤ تو ان کی اقتدا کرنا، بے شک یہی میرے بعد امام اور خلیفہ ہیں. آپ کا اشارہ اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب تھا. 7واں پوائنٹ حضرت یونس بن عبد الرحمن سے روایت ہے. انہوں نے عبداللہ سے اور انہوں نے امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو جو چیزیں یعنی مواریث انبیاء میں سے ہیں ان کے پاس تھی انہوں نے میرے سپرد فرمائیں اور مجھ سے فرمایا کہ گواہ لے آؤ. تو میں قریش سے 4 گواہ لے آیا. ان میں عبداللہ بن عمر کا غلام نافع بھی تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت حضرت یعقوب نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمائی اور یعنی کہ یا نبیو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور اب محمد بن علی علیہ السلام حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام کو فرما رہے ہیں اور ان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ انہیں وہ 4 کفن میں پہنائیں وہ انہیں وہ چادر کفن پہنائیں کہ جس کو پہن کر وہ نماز پڑھا کرتے تھے. انہیں ان کا امامہ بندھائیں، ان کی قبر مبارک کو چوکور شکل میں بنائیں اور زمین سے 4 انگشت اونچا رکھیں اور دفن کرتے وقت کفن کی گرہ کھول دیں. پھر گواہوں سے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، خدا کی قسم خدا تم پر رحم کرے. جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے پوچھا کہ بابا جان اس میں انہیں گواہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ آپ پر کوئی غلبہ پالے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے وصیت نہیں فرمائی. بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے دلیل و حجت بن جائے، یہ آپ کے لیے دلیل و حجت بن جائے. اور 8واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ علی بن حکم سے روایت ہے. اس نے طاہر سے روایت کی ہے. اس نے کہا میں امام ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے تو امام ابو جعفر امام محمد الباقر نے فرمایا کہ یہ خیر البریہ ہے یا فرمایا یہ سب سے بہتر ہیں. تو یوں ہم نے پیج 97 پر یہ چیپٹر پڑھ لیا اور اگلی ہیڈنگ ہے پیج 98 کے اوپر کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نسب شریف. لکھا ہے جو سابقہ مباحث میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اطرت طاہرہ میں سے ہیں اور اطرت طاہرہ ثقلین میں سے ایک ہے کہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اور آپ ان 12 اماموں اور آپ ائمہ میں سے ایک ہے کہ جن کی امامت و خلافت اور وصایت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نصب فرما گئے ہیں۔ اب ہمارے لیے راستہ ہموار ہو گیا ہے، اور راستہ ہموار ہو گیا ہے، اور کہ ہم اس امام عالی مقام کی تاریخ کا ذکر کریں کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صادق آل محمد کا لقب دیا تھا۔ سب سے پہلے ہم ان کا نسب مبارک بیان کرتے ہیں۔ تو اب سامعین، اس کے بعد ہم نے مولا کا جو ہے وہ نسب پڑھنا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ: نسب نامہ۔ آپ علیہ السلام کے والد گرامی امام ابو جعفر محمد الباقر بن الامام زین العابدین علی بن الحسین سردار جوانان جنت و سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن الامام علی امیر المومنین علیہم الصلوات اللہ وسلامہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ان آبائے کرام صلی علیہم السلام پر جتنا فخر کریں کم ہے۔ واضح امر یہ ہے کہ اس مختصر کتاب میں آپ علیہ السلام کے آبائے کرام کا تعارف نہیں کرایا جا سکتا، بلکہ ان میں سے ہر ایک ہستی کے لیے ایک الگ موضوع درکار ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کی ہدایت مبارکہ پر تفصیلی بحث کی جائے۔ شاید خدا ہمیں اس امر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہی ہے جو نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ معظمہ حضرت فاطمہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر سلام اللہ علیہ تھیں۔ آپ کی کنیت ام فروہ تھی، اور آپ کی والدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر تھیں۔ آپ علیہ السلام عالمہ فاضلہ اور دین و احکام شریعت کی معرفت رکھتی تھیں۔ پیج 99 عبد الاعلیٰ سے روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بی بی حضرت ام فروہ کو طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کا بوسہ لیا تو ایک طواف کرنے والے شخص نے آپ سے کہا کہ اے کنیز خدا، آپ نے سنت میں غلطی کر دی۔ بی بی نے فرمایا کہ جا، ہمیں تمہارے علم کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بہتر جانتے ہیں کہ کیا سنت ہے اور کیا سنت نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے بہت تعریف فرمائی۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ میری والدہ ان خواتین میں سے ہیں کہ جنہوں نے دل و جان سے ایمان قبول کیا، تقوی اختیار کیا اور نیکی کی، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا میری والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ام فروہ، میں ایک دن اور رات میں 1000 مرتبہ اپنے گناہ گار شیعوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ ہم صبر کا ثواب دیکھ رہے ہیں اور صبر کرتے ہیں، جبکہ انہیں صبر کا اجر و ثواب معلوم نہیں ہوتا، اور وہ صبر کرتے ہیں۔ پیج نمبر 9 اب 100 پہ ہم آگے ہیں، اور اس میں ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے بلا شبہ جس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہوگی، اس دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بہت خوشی اور سرور کے عالم میں ہوں گے، بالخصوص کہ جب وہ جانتے ہوں گے کہ یہ مولود ان کے سلسلہ امامت کی چھٹی کڑی ہوگا، اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زندہ کرے گا اور علوم و آثار کی وسیع پیمانے پر نشر و اشاعت کا کام کرے گا۔ یہ اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ سیدہ ام فروہ کے دل کی میں خوشی کی کیفیت کا اندازہ خدا عالم علام الغیوب ہی لگا سکتا ہے، بالخصوص جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے خبر دی ہوگی کہ یہ مولود خدا بند متعال کے نزدیک کیا ہی بلند مقام اور اونچا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ، مہینے اور سال میں مورخین نے شدید اختلاف ظاہر کیا ہے، اور نہیں معلوم کہ اس اختلاف کا مقصد و ہدف کیا ہے۔ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہرحال شیعوں میں مشہور ہے کہ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسی تاریخ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تھی، اور یہ رائے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک صحیح ثابت ہے، اور گھر والا ہی بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ جس طرح خداوند متعال نے اپنے حبیب سرور کونین رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لیے 17 ربیع الاول کو چنا، اسی طرح 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم میلاد قرار دیا، کہ جنہوں نے سب ائمہ علیہم السلام سے زیادہ اپنے جد امجد کے دین کو پھیلایا اور ان کی ہمیشہ رہنے والی شریعت کا دفاع ہر زمانے میں کیا۔ آپ کا سن
سن ولادت شیعہ اور اکثر اہل سنت مورخین کے نزدیک 80 ہجری ہے اور ایک قول کے مطابق 83 ہجری ہے، واللہ العالم۔ اب یہ ہم نے پڑھ لیا، اب اگلے پیج پہ اگلی ہیڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں۔ پیج 101، امام علی مقام کا اسم گرامی، القاب اور کنیت، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے آپ علیہ السلام کا اسم گرامی جعفر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے زریس الکناسی، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، زریس الکناسی سے پوچھا کہ تیرے والد نے تیرا نام زریس کیوں رکھا؟ ضاد رے یہ سین اور الف لام کاف نون الف سین چھوٹی ہے، کہ تیرے والد نے تیرا نام زریس کیوں رکھا؟ اس نے جواب میں کہا کہ جس طرح آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام جعفر رکھا، اسی طرح میرے والد نے بھی میرا نام زریس رکھا۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد نے تمہارا نام زریس رکھا جبکہ اسے اس کا معنی معلوم نہ تھا، کیونکہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام زریس ہے، اور میرے والد گرامی نے میرا نام جعفر رکھا جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جنت میں موجود ایک نہر کا نام ہے۔ آپ کا لقب الصادق ہے، یہ لقب کسی اور کا نہ تھا، اور یہ لقب آپ کو آپ کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا کہ جو بغیر وحی زبانی کے کلام ہی نہیں کرتے تھے۔ اگلے پیراگراف ہے، حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے اور انہوں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بیٹے جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوگی تو ان کو الصادق کہہ کر پکارنا۔ کچھ عرصے بعد ان کی اولاد میں سے ایک ان کا ہم نام پیدا ہوگا، وہ ناحق امامت کا دعویٰ کرے گا اور اسے کذاب یعنی جھوٹا کہا جائے گا۔ ابو خالد القابلی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد امام کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا محمد علیہ السلام، ان سے علم کے چشمے پھوٹیں گے، اور محمد کے بعد حضرت جعفر علیہ السلام امام ہوں گے، اور اہل آسمان میں ان کا نام الصادق ہے۔ اب ہم آگے ہیں، پیج 102 پر لکھا ہے، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ ان کا نام کیسے الصادق ہوا، حالانکہ آپ تو سب کے سب الصادق ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا نے اپنے بابا سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بیٹے جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوں گے تو ان کا نام الصادق رکھنا، کیونکہ ان کا 5واں بیٹا بھی جعفر ہوگا، اور خدا پر افطرا کرتے ہوئے وہ اور جھوٹ باندھتے ہوئے امام ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ خدا کے نزدیک جعفر کذاب اور خدا پر افطرا کرنے والا ہوگا۔ آگے چلتے لکھا ہے، پھر امام علی ابن الحسین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا ایسا لگتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے زمانے کا سرکش حکمران ان کی تفتیش کرنے کو تیار ہے، حالانکہ جن کی تفتیش کے لیے وہ بدبخت آمادہ ہے وہ خدا کے ولی اور اس کی حفاظت میں محفوظ ہیں۔ آگے لکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ جیسے امام علیہ السلام نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔ درج بالا 2 حدیثوں میں جعفر کذاب سے مراد 10ویں امام علی الہادی النقی علیہ السلام کا بیٹا ہے کہ جس نے امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے متعلق ہم اپنی کتاب الامام المہدی من المہد الی الظہور میں تفصیلی طور پر بیان کر چکے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور بھی القاب ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، اور وہ یہ ہیں الفاضل، الطاہر، القائم، الکافل اور المنہی وغیرہ، اور آپ علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور ابو اسحاق تھی، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور پہلی ہے کہ جو اکثر روایات و احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تقیہ کی وجہ سے امام علیہ السلام کو ان کی غیر مشہور کنیتوں سے یاد کیا جائے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر بھی وہ سخت دور آیا کہ جب ان کو آپ کے نام و کنیت مشہورہ سے یاد کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے بعض شیعہ وقت کے تقاضوں کے پیش نظر آپ کو آپ علیہ السلام کی غیر مشہور کنیتوں اور القاب سے یاد کرتے تھے۔ پیج 103 پر
ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی شمائل مبارکہ. یہ پڑھتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قد متوسط اور چہرہ نورانی تھا. سر کے بال سیاہ اور گھنگریالے تھے. ناک مبارک اوپر کو اٹھی ہوئی اور حسین و جمیل تھے. کن پٹیوں کے ساتھ والی جلد نرم و نازک تھی. سینہ مبارک پر تھوڑے تھوڑے بال تھے. آپ علیہ السلام کے رخسار مبارک پر سیاہ رنگ کا تل تھا اور آپ کے جسد اقدس پر سرخ رنگ کے تل تھے. یہاں میں ایک تنبیہ کے طور پر عرض کیے دیتا ہوں کہ چند مغربی شخصیات نے ایک کتاب تالیف کی ہے اور اس کا ترجمہ عربی اور فارسی زبان میں بھی ہوا ہے. عربی ترجمے میں اس کا نام الامام الصادق عند علماء الغرب رکھا گیا ہے. اس کتاب میں امام علیہ السلام کے شمائل مبارکہ کو کافی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس کتاب میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو صرف اسی کتاب میں ہیں. ان کا کوئی مصدر و حوالہ موجود نہیں، اس لیے وہ کتاب قابل اعتبار نہیں. اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کی انگشتری کا نقش. آپ کی انگشتری کا نقش اللہ خالق و کل شین تھا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے امام ابو عبداللہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی انگوٹھی کی قیمت لگائی تو میرے بابا نے 7 سے الف 3 تے یہ ہے انورٹڈ کاما میں کہ تو میرے بابا نے 7 کی لے لی. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا 7 درہموں کی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، 7 دینار کی. صفوان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی انگوٹھی ہمارے سامنے آئی تو اس پر انتا ثقتی وعصمنی من خلق کا نقش تھا. حضرت اسماعیل بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے دادا حضرت امام جعفر صادق بن محمد علیہ السلام کی انگوٹھی ساری چاندی کی تھی اور اس پر یا ثقتی قنی شرّ جمیع خلق کا نقش تھا. وہ میراث میں آئی تو 50 دینار کی بنی اور میرے بابا نے حضرت ابو عبداللہ بن جعفر سے اس کو خرید لیا. پیج 104. یونس بن زبیان اور حفص بن غیاث سے روایت ہے کہ ان دونوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم آپ پر قربان کیا انگوٹھی پر اپنے اور اپنے والد کے نام کے علاوہ کوئی چیز لکھنا مکروہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میری انگوٹھی پر اللہ خالق و کل شین لکھا ہوا ہے. میرے بابا حضرت محمد بن علی علیہ السلام، اب آگے یہ بریکٹ میں ہے کہ اور وہ بہترین محمدی تھے کہ جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ میرے بابا حضرت محمد بن علی علیہ السلام کی انگوٹھی پر العزت للہ لکھا ہوا تھا. حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی انگشتری پر الحمد للہ العلی العظیم لکھا ہوا تھا. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی پر حسبی اللہ لکھا ہوا تھا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی انگشتری مبارک پر اللہ الملک کندہ تھا. اگلے پیراگراف میں ہے کہ ابراہیم بن عبد الحمید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے معتب کا ذکر گزر ہوا، میم عین تیبے جی گزر ہوا اور اس کے پاس ایک انگوٹھی تھی. میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ امام ابو عبداللہ کی انگوٹھی ہے. میں نے اس سے وہ انگوٹھی لی تاکہ میں اس میں کندہ کی ہوئی تحریر کو پڑھوں. جب میں نے دیکھا تو اس پر یہ کلمات درج تھے، اللہم انتا ثقتی فقنی شر خلق کا. آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ احمد بن محمد بن ابی نصر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام ابو الحسن علی موسیٰ الرضا علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا تو آپ نے ہمیں امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام اور امام ابو الحسن الکاظم علیہ السلام کی انگوٹھیاں دکھائیں اور جب میں نے دیکھا تو امام ابو عبداللہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھا تھا انتا ثقتی فعاصمنی من الناس اور امام ابو الحسن موسیٰ کاظم کی انگوٹھی پر حسبی اللہ لکھا ہوا تھا اور اس میں ایک پھول اور چاند بھی بنا ہوا تھا اور ایک دوسرے قول کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. بطور وضاحت قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کی انگشتری کی متعدد تحریروں کی وجہ انگوٹھیوں کا متعدد ہونا ہو.
واللہ العالم بالصواب۔ اب ہم پیج 105 پہ آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے پہلو۔ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ دوسری صدی ہجری کا پہلا نصف تھا اور آج ہم 15ویں صدی ہجری میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے اور امام علیہ السلام کے زمانے میں 1250 سال سے زیادہ فاصلہ ہے۔ اس بنا پر ہم کس طرح امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن کی بدولت ہم امام علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق بقدر امکان معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سلسلے میں اس علمی اور فکری میراث سے استفادہ کیا جائے گا کہ جو تاریخ و حدیث کی صورت میں کتابوں کے بطون میں، یعنی بطن کی جمع بطون میں موجود ہے۔ ان کتابوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مکمل نقشہ موجود ہے، اور یہیں سے ہم امام علی مقام علیہ السلام کے زمانے کے حالات و واقعات کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یوں اس آڈیو کو ہم یہاں پہ روک دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی تفصیلاً ہمیں بہت کچھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں جس کا مزید اس میں ہم ہیڈنگ، تو اس وقت فوری طور پہ کیونکہ ہیڈنگ نہیں ہے تو وہ میں نہیں بتا سکتی، ہاں لیکن آگے جا کے امام علیہ السلام کا اعلیٰ نسب اور آپ کا مقدس گھرانہ، اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں جو ہم مل کر پڑھیں گے۔ تو پھر میں آج کی اس آڈیو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔